ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہنا ربانی کھر صاحبہ نے کہا کہ اکنامک سچویشن ایک چیلنجنگ سچویشن ہے، اور احسن اقبال صاحب نے کافی سارے فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے جس سے یہ چیلنجنگ سچویشن بن رہی ہے. ڈاکٹر زبیر خان صاحب، کیا ہماری اکانومی اس وقت کولیپس کی طرف جا رہی ہے؟ کولیپس کی طرف اس وقت میں یہ نہیں کہوں گا، میں یہ پینک نہیں کریٹ کرنا چاہتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس وقت اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ ڈاؤن ورڈز ہے، اور اس میں یہ صرف ایک دن کے بنے ہوئے مسائل نہیں ہیں. جیسے ہنا نے بھی خود کہا کہ کافی دیر سے چل رہے ہیں. جب ان کی حکومت آئی تھی اس وقت بھی حالات کمزور ہو چکے تھے، لیکن 2.5 سال میں کوئی بھی حکومت ہو جس کے پاس ایک اچھی اکنامک ٹیم ہو اور اس کے پاس اتھارٹی ہو کہ وہ صحیح کام کرے اور پولیٹیکل وہ کنسیڈریشنز کم استعمال ہو، اس وقت تک تو اکانومی شوڈ ہیو کمپلیٹلی ٹرن اراؤنڈ. اس وقت حالات بہتر ہو چکے ہونے چاہیے تھے. مہنگائی کم ہوئی، لیکن اب وہ پھر کم ہونے کے بعد پھر بڑھ رہی ہے، اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ انفلیشن میں فیڈ ان کر رہی ہے. مانیٹری پالیسی بھی ساتھ ہی کنسسٹنٹ نہیں رہی ہے تاکہ اس کو وہ نیوٹرلائز کرے. اب یہ خسارے کے لیے اگر یہ ٹیکسز ابھی بڑھا رہے ہیں تو ساتھ ہی دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت اتنی بے دردی سے اور فضول خرچیاں کر رہی ہے. آپ دیکھیں پچھلے سال صرف پبلک سیکٹر کارپوریشن کے 400 ارب روپے کا نقصانات ہوئے. اب یہ نیا ٹیکس لگائیں گے، میرے جیسے انسان جو ابھی بڑے ایمانداری سے اپنا ٹیکس پے کرتا ہے، میں کیوں اور ٹیکس پے کروں؟ کوئی پاکستانی شہری جو اپنے ٹیکس پے کرتا ہے وہ صرف انہی کے اوپر اور زور ڈال رہے ہیں کہ آپ اور ٹیکس پے کریں، کہ حکومت کی بدعنوانی، بد انتظامی اور ان کی جو پولیٹیکل کنسیڈریشنز پر ان نے جو فضول خرچی کی ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے تو وہ بھی غریبوں تک نہیں پہنچ رہا، اس کی بھی تھوڑی سی وہ ہے، اس کے لیے اور یہ ٹیکسز بڑھا رہے ہیں. ان کے پاس جو کوئی بھی انہوں نے کسی بھی مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا. پاور سیکٹر کی بھی بات ہوئی تھی. پاور سیکٹر کی وجہ سے جو ہماری پاور آؤٹریجز ہو رہی ہیں، یہ میں مانتا ہوں کہ اس کی جو ارلی انویسٹمنٹس نہیں ہوئی مشرف کے دور میں، لیکن جب سے یہ لوگ آئے انہوں نے جو راستہ اختیار کیا وہ سب سے مہنگا ترین، پاکستان کے لیے مضر، پاکستان کی معیشت کو سالوں سال، میں کہوں گا 10-20 سال تک ہمیں مقروض کرنے کا طریقہ کار اختیار کیا، جو ٹرانسپیرنٹ نہیں تھا، جس کے اندر کرپشن کے وہ تھے. اصل میں بات یہ ہے کہ کرپشن جو ہے یہ اس وقت پاکستان کی معیشت کا بدترین صرف نہیں، اس کا ایک بنیادی جو وہ ہے یہ ایک پرابلم بن چکا ہے. کرپشن کی وجہ، ایک منٹ ٹھہریے، نہیں مجھے بات ختم کریں. کرپشن کی وجہ سے غلط لوگوں کو غلط عہدوں پر لگایا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے غلط پالیسیاں بن رہی ہیں، اس کی وجہ سے غلط میجرز لیے جا رہے ہیں، اور وہ پھر تمام معیشت کو لے ڈوب رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ان غلطیوں کی وجہ سے پاکستان کے غریب عوام کو کچلا جا رہا ہے اور ان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ جمہوریت ہے. جمہوریت کو اس سسٹم نے بالکل اس دفعہ بدنام کر دیا. ہم نے اس جمہوریت کے لیے جو جد و جہد کی صاحب لیٹ میڈم ہنا ربانی کھر صاحبہ، ایک جو کامن فیکٹر آئیڈینٹیفائی ہوا جو احسن اقبال صاحب نے بھی کہا، زبیر خان صاحب نے بھی کہا، اکنامک مینجمنٹ اور پچھلی حکومت کو بھی بلیم کیا گیا. آپ اس وقت صحیح تھیں یا اب صحیح ہیں اس حکومت میں؟ That's a very interesting, that's a good question to ask. But basically, you see, اس وقت جو باتیں ہوئی ہیں میں انہی کا جواب دے سکتی ہوں because broad brush تو میں ایک broad statement سے we will neither go here nor there. پہلے تو I think for احسن اقبال صاحب میرا ان سے یہی سوالوں کا جو کریکٹیو میجرز انہوں نے کہے ہیں وہ کیوں پنجاب حکومت جب بھی ہم ٹیکس بڑھانے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا جو نیل ان دا کافن آتا ہے وہ کیوں پنجاب حکومت کی طرف سے آتا ہے یا کیوں وہ ان کی پارٹی کی طرف سے آتا ہے، اور کیوں ان کی پارٹی ہر ٹیکس کلیکشن یا ہر ٹیکس نیا ٹیکس امپوز کرنے کے اوپر سب سے پہلے کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم نہیں کریں گے. اور یہاں پہ بائی دا وے میں بالکل اتفاق کرتی ہوں ڈاکٹر زبیر صاحب سے جب وہ کہتے ہیں کہ سیلری کلاس اس ملک کی از دا اونلی ٹیکس پیئنگ کلاس. If you talk in terms of classes, it's the only tax-paying class. So we are not talking about the salary class. We're talking about the trading class. We're talking about the business class, right? And we are also talking about the agriculture class. And I think اس حکومت کو آپ اتنا ضرور دیں کہ despite being the most representative of the agricultural community or whatever you want to call them, اس حکومت نے یہ بات کرنا شروع کی کہ کوئی ہولی کاؤز نہیں رہنے چاہیے اور ہر کسی کو ٹیکس میں بالکل پیش آنا ہے. اور اس حکومت نے ہی جو کیپٹل گینز ٹیکس ہے وہ لگایا اور دوسرے ٹیکسز لگانے کی کوشش کی، اور ہم نے کہا کہ ایک ایک کر کے ہر سال ایک نیا ٹیکس ایک نئے سیکٹر کو
اندر لے کے آنا پڑے گا. ایک منٹ, لیٹ می پلیز, یو ول ہیو ٹو لیٹ می کمپلیٹ, ادروائز آگے بات نہیں بڑھ سکے گی. سو یہ ایک انہوں نے بات کی. باقی جو کریکٹیو میجرز کی بات کر رہے ہیں, اب فار انسٹنس آپ انہوں نے کہا لون نہیں لینے چاہیے. اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جتنے اگر ہم 100% لونز لیتے ہیں, فار انسٹنس اف دا ٹوٹل لونز دیٹ وی ٹیک از 100%, اس میں سے سب سے زیادہ ریشو ایک سنگل پروونس کا ہے, وہ پنجاب کا ہے. سو یو نو وی ہیو ٹو واک دا ٹاک, رائٹ. وی کانٹ جسٹ گیو دیز سجیشنس ٹو ادر پیپل, اینڈ پھر جب ہماری باری آئی حکومت کی, جو کہ ہمیں شاید پنجاب تو اس پورے ملک کا سب سے اچھا سب سے 60% ہے ملک کا, 60% بھی, اور it's the most prosperous part of this country, and especially the part of Punjab they come from. I'd like to clarify. دیکھیے دونوں چیزوں پر بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں کہوں گا, ٹیکس کے اوپر میں نے یہ بات کی تھی اور جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی, ہمیں ٹیکس بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ٹیکس بیس براڈ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں لیکیجز ختم کرنے کی ضرورت ہے. حکومت اور ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ اپنی لیکیجز ختم نہیں کرتے, اپنی فضول خرچیاں ختم نہیں کرتے, 100 بندے کی کابینہ رکھی ہوئی ہے. دیکھیے اگر ملک کے اندر اتنی فائنینشیل ایمرجنسی ہے تو کیا 30-35 اگر چین, امریکہ, کینیڈا اور بڑے بڑے ملک جو ہیں 25-30, فرانس, جرمنی کیبنٹ سے چل سکتے ہیں, جو ہم سے بہت بڑی اکانومی کا سائز ہے, بہت بڑا سائز ہے ان کا, دنیا کی بڑی بڑی معیشت ہیں, لیکن 20-25-30-35 کی کابینہ کے ساتھ وہ ملک چلتے ہیں. کیا ضرورت ہے کہ آپ کو تقریباً 90-95 جتنی فوج ایک رکھنی پڑے منسٹرز اور منسٹر کے سٹیٹس کی؟ آپ کی پارٹی نے بھی ووٹ کیا تھا 18th امینڈمنٹ میں کہ اگلے سال سے کر لیں گے ریڈیوس. لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیے پنجاب میں ہماری حکومت ہے 18 اس فارمولے کے مطابق جو اگلے الیکشن میں نافذ ہونا ہے, ہم 40 وزراء رکھ سکتے ہیں پنجاب میں, لیکن اس کے باوجود ہم 18 وزراء سے وہاں چلا رہے ہیں. ایک چھوٹی پنجاب کا بھی ایک کرٹیسزم آتا ہے کہ ساری منسٹریز چلا رہے ہیں. ہر وزارت کے لیے ایک نگران وزیر موجود ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کی پولیٹیکل ویل ہو, یو کین ڈو. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے کہا کہ جی یہ جو فورن بوروئنگ کرتے ہیں, ابھی سیلاب آیا, ہماری پارٹی نے ان کے پاس ایک پیکج لے کر گئے, ہم نے کہا کہ ایک آپ جوائنٹ کمیشن بنائیں, ایک جوائنٹ باڈی بنائیں جس پہ سب مل کر آئیں, اور ہم سب مل کر فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ سے فیٹ جو ہے اسے ریموو کریں, جو نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر ہے اسے ختم کریں, اور 300 سے 350 ارب روپے کی ہم نے ان کو سپیس نکال کے دکھائی. ہمیں کسی قرضے کی ضرورت نہیں. ہم نے مخالفت کی کہ ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پاس جا کے آپ قرضہ نہ مانگیں سیلاب کی بحالی کے لیے, ہم اس کو اپنے وسائل سے پہلے کر کے دکھائیں. لیکن اصل بات یہ کہ حکومت کے لیے وہ ایک آسان راستہ ہے کہ آپ اپنے جو بجٹ کا خسارہ ہے اسے پورا کرنے کے لیے ادھار لے لیں, فنڈز لے لیں ورلڈ بینک IMF سے, اور ان اداروں کے لیے آسان ہے, سوورن گارنٹی ہوتی ہے, وہ آپ کو مارکیٹ کرتے ہیں لونز, اور بڑی آسانی سے ان کے لیے بزنس چلتی ہے کہ وہ کسی ملک کے اوپر گردن پہ قرضہ لا دی جائیں. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ فورن ایڈ جو ہے اس پر بھاگے بھاگے جاتے ہیں کہ کیری لوگر بل, انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی کیری لوگر بل آئے گا تو ملک کے اندر وہ ایک شہد کی اور دودھ کی نہریں ہر طرف بہنے لگ جائیں گی. بلینز آف ڈالرز کی ایڈ تو آ رہی ہے ابھی بھی ملک میں, اس کے باوجود اکنامک سچویشن کیوں ہے اس میں؟ یہ ایڈ اگر ہمارے مسائل کا حل ہوتا تو پاکستان کو تو بالکل انڈیپینڈنس کے بعد سے کافی ایڈ آ چکی ہے. اصل میں بات یہ ہے یہاں پر جو ریسورسز ہماری گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں اس کا صحیح استعمال. اگر آپ ایڈ سے آگے بڑھ کر بھی دیکھیں, اس سال کا جو ہمارا بجٹ تھا تو ہینا شاید مجھے کریکٹ کریں, اس سال کتنا 3 کھرب روپے کا تھا, 3 ٹریلین روپیز سے. یہ اتنی بڑی ایک وہ ہے, ایک اماؤنٹ ہے کہ اس کا, اور اس سے آپ یہ دیکھیے کہ عام شہری کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے. ہم تو میکرو اکانومی کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن جو حکومت کے جو رول ہوتا ہے ہم وہ دیکھیں کہ وہ یہ پورا کر رہے ہیں کہ نہیں. یہ غریبوں تک اس پیسوں کے اخراجات کو کوئی اس کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں. سب سے پہلے کیا کیا کہ اس جمہوری دور میں انہوں نے لوکل گورنمنٹس کو سب کو بند کر دیا, صرف چونکہ وہ ایک مشرف دور کی ایک ریفارم تھی, ایک بہت اچھی ریفارم تھی. سب سے پہلے مشرف کے خلاف شاید بات ٹی وی پر میں نے کی تھی, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ جو ایک خاص ریفارم تھی وہ عوام کی بہبود کے لیے تھی, اس کو انہوں نے بند کر دیا. ابھی تک اس کا کوئی نہیں نکالا. اب یہ دیکھیں زرداری صاحب نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ کی تیاری کریں, ابھی کریں. یہ اس دوران میں کیا ہو رہا ہے, اس وقت کیوں سب چیزیں بند ہوئی ہیں. دیکھیے جو سروس ڈیلیوری ہے, ہم تو بڑی بجلی کی باتیں کریں کارخانوں کے لیے, جو غریب لوگوں کے لیے جو اگر بیسک ہیلتھ یونٹ چلانا ہے یا اگر بیسک ایجوکیشن ہے, وہ سب لوکل باڈی بہترین اس کا کام کرتی ہے. خان صاحب اس پہ بات کرتے ہیں کہ عام شہری کو کیا فائدہ ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.